سامعین ذوی الاحترام والارتشام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و وجاہت دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں، آپ کا میٹھا بولنا، آپ کا پیسہ خرچ کرنا، آپ کا صدقہ خیرات کرنا، آپ کا نیکی کرنا، آپ کا بھلائی کرنا، سیدھے راستے پہ چلنا، یہ اسی وقت آپ کو فائدہ دے سکتا ہے جب آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے نا قبلہ، تو سارے زمانے کے سونے کے پہاڑوں کو صدقہ خیرات کر دو، نیکی تونوں کو نہیں لبڑا رہی۔ اگر ایمان کی دولت ہے تو ایک مٹھی گندم بھی صدقہ کیا نا جی، یا ایک کھجور بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کا بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ایمان ہے تو کھجور کی گٹلی بھی صدقہ کی ہوئی تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ایمان نہیں ہے نا تو زمانے کے خزانے بھی تم سارے تقسیم کر دو گے، تمہارے پلے کچھ نیکی نہیں آنے والی۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے تو پھر اس پر نیکیوں کی بہاریں لگا دیتا ہے۔ اے بندے تو یہ کام کر تجھے 10 گنا نیکی ملے گی، اے بندے یہ کام کر تجھے 700 گنا نیکی ملے گی، اے بندے تو مکے چلا جا تجھے لاکھ لاکھ نیکیاں ملیں گی، اے بندے تو مدینے چلا جا تجھے 50 ہزار نیکیاں ملیں گی۔ یعنی یوں کہیں اللہ رب العزت پھر اس ایمان والے کی عزت اور وقار میں اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ ایمان ہے سب کچھ ہے، عزت بھی ہے، اکرام بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت بھی ہے۔ ہر ایک بندے کے لیے قرآن نے اعلان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت آئے، صرف اور صرف اسلام کی حالت میں موت آئے۔ مرنا تو ایمان کی حالت میں مرنا، مسلمان مرنا۔ ہر ایک زندگی کے لمحے کو پہچاننے کی فکر کر، اسلام پر قائم رہنے کی فکر کر، کوشش کر۔ تمہیں موت آئے تو تمہاری حالت ایمان کی ہونی چاہیے، اسلام پر تمہیں موت آئے۔ ہم جنازے کے اندر دعا پڑھتے ہیں نا جی، تو ہم کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مولا مجھے اسلام پر زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ جب مجھے موت آئے تو مولا مجھے ایمان کی موت نصیب کرنا۔ حضرات محترم، ایمان کب نصیب ہوتا ہے؟ انسان کو ایمان اسی وقت نصیب ہوگا جب دربار رسالت میں اس کی رسائی ہوگی، نبی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، نبی سے اس کی نسبت ہوگی، مرکز جان جان ایمان کے ساتھ محبت، تعظیم، اتباع، اطاعت کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کی رحمت سے ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور اتنا ہی ترقی پاتا چلا جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی محبت اور تعظیم میں کمی آنے لگی تو ایمان کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔
اس لیے اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش راک دی ہم اوست، بمصطفیٰ برساں خیش راک دی ہم اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ خود کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچاؤ، وہی سارا ایمان ہے۔ اگر تم ان کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکے تو اسلام کے دشمن ابو لہب کا طرز عمل ہی رہ جائے گا۔ اگر دل میں عشق رسول نہیں ہے، تعظیم بارگاہ رسالت نہیں ہے، تو صرف جہالت ہی رہ گئی، صرف دشمنی ہی رہ گئی۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ معلوم ہوا جب تک نسبت رسول مضبوط نہیں ہے، غلامی رسول کا توق گلے میں نہیں ہے، بابا اس وقت تک تیری کوئی رسائی نہیں۔ ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت محسوس کرنا یہ تیرے میرے بس کی بات ہے نہیں ہے، کیونکہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹمنو خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ نسبت رسول ہے تو بابا سب کچھ ہے، ایمان بھی ہے، ایمان کی حلاوت بھی ہے، ایمان کے ثمرات بھی ہیں، ایمان میں آئے ہوئے، ایمان کی حالت میں کیے ہوئے ہر اعمال کا تمہیں اجر بھی عطا کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہم نسبت رسول کی، جو ہم محبت رسول کا درس دیتے ہیں، کہ کیا قرآن پاک کے اندر کہیں پہ موجود بھی ہے؟ رب کریم نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ دنیا و آخرت میں مراد پانے والے صرف وہی ہیں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کی، ان کے دین کی مدد کی، ان پر نازل ہونے والے نور یعنی قرآن مجید کی پیروی کی۔ یہ سورہ اعراف کی 157 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ دنیا کے اندر بابا بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے بادشاہ، جن کے بڑے بڑے ایوان، بڑے بڑے محلات، ان میں داخل ہونے والے کو پہلے آداب سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے بادشاہ وقت سے ملنا ہے، صدر صاحب سے ملنا ہے، وزیر صاحب سے ملنا ہے، یہ چیزیں ملحوظ رکھنی پڑیں گی، یہ کام نہیں کرنا، اس کیفیت میں ادھر جانا ہے۔
اور اگر آپ نے ان کے خلاف کیا تو قانون حرکت میں آئے گا اور آپ کو سزا دی جائے گی۔ تمام ایوانوں کے آداب، تمام بادشاہوں کے درباروں کے آداب اگر سکھاتے ہیں تو انسان ہی سکھاتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں جب باری آئی تیرے میرے سونے نبی کی، جب باری آئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی، تو پھر اللہ نے کسی انسان کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا آؤ تمہیں دربار رسالت کے آداب سکھائیں، آؤ تمہیں بتائیں میرے نبی کے دربار میں جانا ہے تو کون کون سے آداب ملحوظ رکھنے پڑیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت، اے ایمان والو کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ پہلا ادب بیان کیا کہ جتنے بھی ذہین فتین بولنے والے، جتنے بھی بات کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، اپنی ہر چیز کو سنبھال کے رکھیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ جملے بڑے محتاط جملے ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پروردگار عالم تیری ذات تو براء الورا ہے جسم اور جسمانیات سے، تیرے سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ مجھ سے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی معمولی بارگاہ ہے؟ اب یہ پہلا ادب بیان کیا گیا۔ اگلا ادب، نبی سے آگے نہیں بڑھنا کسی معاملے میں بھی، خبردار۔ نبی سے آگے بڑھو گے رب سے آگے بڑھو گے، رب سے آگے بڑھو گے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اب بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سورہ حجرات ہی ہے، آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو جب میرے نبی کی بارگاہ آ جائے، میرے نبی کے روبرو ہو جاؤ تو خبردار اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا، آوازوں کو پست کرو، ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات نہ کرنا جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، ایسے ان کے ساتھ بات نہ کرنا۔ اگر تم نے اس طرح بلند آواز میں ان کی بارگاہ میں بات کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ایمان کے سمیت ہی غارت نہ ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور بھی نہ ہو۔ بھئی بات کرنی ہے، اپنے مزاج کو دھیما لے کے آؤ، اپنی ساری اکڑ کو نیچے گراؤ، باادب ہو جاؤ، آواز کے اندر لطافت لے کے آؤ، ہلکی آواز ہو، پھر بات کرو۔ اپنے دوستوں یاروں کی طرح جس طرح بات کرتے اس طرح بات نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں بے ادبی ہو جائے، بلند آواز سے بارگاہ رسالت کا ادب ملحوظ نہ رہے، اور وہ کیا نقصان ہوگا، ایمان بھی گیا اعمال بھی گئے۔ نہ پلے ایمان رہنا ہے نہ اعمال رہنے ہیں، کیونکہ اعمال تو ہیں ہی ایمان کی وجہ سے، ایمان ہی ختم ہو گیا تو پھر اعمال کا تو پیچھے کوئی ہے ہی نہیں نا جی۔ اب یہ سورہ انفال ہے، 9واں پارہ ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اب اگلی جو بارگاہ رسالت کا ادب ہے وہ سکھایا جا رہا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. اے ایمان والو، جب بھی رسول تمہیں کسی کام کا حکم دیں اور بلائیں کسی کام کے لیے جو تمہیں جاویدانی کی زندگی عطا کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کو فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان شان قربت خاصہ کے ساتھ حائل ہوتا ہے، اور یہ کہ تم سب بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ایک صحابی پڑھ رہے تھے نماز، حضور نے آواز دی، نماز انہوں نے نہیں چھوڑی. دل میں خیال آیا نماز اللہ کا فرض ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں. رب کریم نے فوراً آیا مبارکہ نازل کر دی، یاد رکھو آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. تم نماز فرض پڑھو، تم نماز سنت پڑھو، تم نماز نفل پڑھو، تم نماز واجب پڑھو. جب بھی میرا نبی تمہیں آواز دے گا اسی حالت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. یہ حاضر ہونا نماز نہیں توڑے گا. نماز بھی اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اور زبان مصطفیٰ سے پورا کرنا ہے، اور میرے نبی کا بلانا بھی اسی کے حکم کے مطابق ہے، اسی کی منشا کے مطابق ہے. نبی کا بلانا تمہاری نماز کو نہیں توڑے گا، بلکہ جس نماز میں نبی بلا لیں اس سے کامل نماز اور ہو ہی نہیں سکتی. او بابا جی، کسی نے کیا خوب کہا تھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. قرآن کی تلاوت بھی تجھے اسی وقت فیض دے گی جب میرے نبی کی غلامی تیرے اندر موجود ہے. تجھے اللہ وحدہ لا شریک کا ایمان، تجھے اللہ پر یقین رکھنا بھی فائدہ اسی وقت دے گا جب دربار رسالت کی غلامی کا توق تیرے گلے کے اندر، تیرے گلے میں ہوگا. یاد رکھ، اگر توحید کرتا، اللہ اللہ کرتا، ساری زندگی مر جائے گا، میرے نبی سے کوئی رشتہ نہیں. رب کریم فرماتا ہے جا میرے ساتھ بھی تیرا کوئی تعلق نہیں. پیچھے بھی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. یہاں پر وللرسول اذا دعاکم استجیبوا للہ، اللہ اور رسول جب تمہیں آواز دیں. کائنات میں کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جس نے امت میں سے کسی نے رب کا کلام سنا ہو. یہ شان تھی پیارے موسیٰ کلیم اللہ کی، یا پھر شان تھی حبیب اللہ کی. یہ دو ہی ہستیاں تھیں جنہوں نے رب کا کلام سنا ہے، باقی کوئی ماں کا لال رب کا کلام نہیں سن سکا. اب اللہ جب بلائے تو کیسے حاضر ہوں؟ فرمایا میرے نبی کا بلانا ہی میرا بلانا ہے. میں نے بلا لیا، میرے حبیب نے بلایا، وہ میرا ہی بلانا ہے. اور اگر کسی نے میرے حبیب کا انکار کیا تو اس نے میرا ہی انکار کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. میرے نبی کا بولنا اپنی منشا سے تو ہے ہی نہیں نا. اب اگلا جو آداب ہے میرے نبی کے بارگاہ کا، جو اگلا ادب ہے وہ قرآن کیا بیان کرتا ہے. فرمایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون.
سورہ حجرات آیت نمبر 4، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے کہ یہ بارگاہ کتنی عظیم بارگاہ ہے، اس ہستی کا مقام کتنا بلند ہے، اس آستانے کے آداب کیا ہیں، محبوب یہ نہیں سمجھتے۔ اچھا جی، پھر کیا کیا جائے؟ باہر سے آوازیں نہیں دینی میرے نبی کو، جب حجرہ مبارک میں جلوہ گر ہوں آوازیں نہیں دینی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ محبوب ان کو چاہیے یہ رکے رہیں اس وقت تک جب تک آپ اپنی مرضی سے باہر نہ تشریف لے آئیں۔ محبوب آپ اپنی مرضی سے باہر آئیں اتنی دیر تک یہ صبر کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس طرح کوئی انتظار کرے گا تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی بارگاہ رسالت کا ادب جس نے ملحوظ رکھا اس کے لیے بخشش کے پروانے ہیں۔ سبحان اللہ یار۔ اگلا آداب سنیے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12، پارہ نمبر 28۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب میرے نبی سے کوئی راز کی بات تنہائی میں عرض کرنا چاہو تو اپنی رازدارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، اور اگر خیرات کے لیے کچھ بھی نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جانے سے پہلے صدقہ خیرات کر کے جاؤ۔ یہ بارگاہ رسالت کے آداب قیامت تک کے لیے اللہ نے تحریر فرما دیے۔ بولنا کیسے ہے، حاضری کیسے دینی ہے، آواز کیسے رکھنی ہے، حکم کیسے ماننا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، بلند نہیں کرنا، فوق صوت النبی، نبی کی آوازوں سے آوازوں کو نیچے رکھنا ہے، اور آپس میں جس طرح دوستوں یاروں کو بلاتے ہیں خبردار اس طرح اپنے نبی کو نہیں پکارنا۔ اگر ایسا کرو گے ایمان بھی گیا اعمال بھی گئے، نہ ایمان پلے رہے گا نہ تمہارے پاس اعمال رہیں گے، بلکہ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ بے شک وہ لوگ جو میرے نبی کی بارگاہ میں ادب اور نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خاص کر لیا ہے، انہی کے لیے بخشش اور اجر ہے۔ اچھا جی، یہاں تک ابھی اگر آیات مقدسات کی میں بات کروں تو بہت بے شمار آیات مقدسات۔ میں اب احادیث مبارکہ سے آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات مبارکہ سے کچھ واقعات عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہیں جی جن کا نام نامی اسم گرامی ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی سماعت کچھ تھوڑی سی کمزور تھی، سنتے تھوڑا کم تھے۔ اصول یہ ہے جو ہم نے عام دیکھا ہے، جتنے کم سننے والے ہیں نا جی وہ سمجھتے ہیں کہ اگلا بھی کم سنتا ہے، ایک طبیعت ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اگلا بھی کم سنتا ہے تو فطرتاً، جان بوجھ کے نہیں، فطرتاً وہ اونچا بولتے ہیں۔ کم سننے والا بولے گا بھی اونچا۔ اب یہاں پر بات کیا تھی، سورہ حجرات جب نازل ہوئی، یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو آ کے کسی نے خبر دی کہ جناب آپ تو اتنا اونچا بولتے ہیں، حضور کی آواز سے بھی آپ کی آواز اونچی ہو جاتی ہے،
اب یہ حکم ربی نازل ہوا ہے آپ کے لیے تو بڑی تشویش کی بات ہے. وہ کہنے لگے شرن کان یرفع صوتہ فوق صوت النبی فقد حبط عملہ وہو من اہل النار. حضرت ثابت بن قیس گھر میں قید ہو کے بیٹھ گئے. بعض بندے جو ہے نا جی اس طرح کے اسپیشل پرسن، یہ اہل اللہ کی مزاج ہے، اللہ والوں کا مزاج ہے، اور میرے نبی سے ہی ان کو ملا ہے. وہ ان سے ذرا زیادہ پیار کرتے ہیں. جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ہر امتی سے پیار ہوتا ہے، لیکن جو کچھ کمزور ہوں ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جب حضرت ثابت بن قیس نہیں آئے نا کچھ دن، تو حضور نے فرمایا یار ثابت کا پتہ کرو کیا بنا، وہ آ نہیں رہا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر کیوں نہیں ہو رہے، تو کہنے لگے شر کان یرفع صوتہ فوق صوت النبی. کہتے ہیں میں بڑے برے حال میں ہوں، میں کیا بتاؤں تمہیں، میرے تو سارے اعمال ہی برباد ہو گئے. اللہ نے کہا تھا آواز اونچی نہیں کرنی، میں کیا کروں، میری آواز اونچی ہو گئی، میرے تو سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے. اب روئیں اور بری حالت ان کی. حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت نے تو رو رو کے اپنا برا حال کر لیا ہے کہ مجھ سے تو بے ادبی ہو گئی، مجھ سے یہ گستاخی ہو گئی، میں نے تو آواز اونچی کر بیٹھا ہوں. میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهب الیہ فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ. یہ صحیح بخاری شریف میں 3613 نمبر پر حدیث پاک ہے. اور پھر یہی حدیث پاک امام بخاری آگے 4846 نمبر پر لے کے آئے. اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں 12399 نمبر پر ہے. عرض کی یا رسول اللہ ثابت یہ کہتے ہیں، حضور نے فرمایا جاؤ جا کے اس کو خوشخبری سنا دو، نہ تمہارے اعمال ضائع ہوئے ہیں نہ تمہارا ایمان ضائع ہوا ہے، تمہارے اعمال بھی سلامت ہیں، تمہارا ایمان بھی سلامت ہے. جاؤ ہم سے اور خوشخبری سنو، اللہ اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا. یہ وہ جان کے نہیں تھا نا جی، وہ آواز کا اونچا کرنا جان کے نہیں تھا، کسی انتقام میں نہیں تھا، کسی بدلے میں نہیں تھا. وہ فطرتاً ان سے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سنتے کم تھے اور ان سے بولا بھی اونچا جاتا تھا. آگے دوسری روایت کے مطابق میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل تعیش حمیدا وتموت شہیدا ویدخلک اللہ الجنۃ بسلام. یہ المستدرک علی الصحیحین میں 5036 نمبر پر روایت موجود ہے کہ جاؤ اسے خوشخبری سنا دو، جب تک زندہ رہو گے عزت کی اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا، قابل تعریف زندگی تمہیں عطا فرمائے گا، اور جب موت آئے گی تو اللہ تمہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، تم پر سلامتی ہوگی اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. ہم نے انہیں اپنے درمیان چلتا پھرتا دیکھتے تھے اور ہمیں معلوم تھا یہ وہ بندہ ہے جس کو حضور کی بارگاہ سے زندگی میں ہی جنت کی بشارت مل چکی ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو حضور نے گارنٹی دے دی. یہ مسند امام احمد کے اندر 12399 نمبر پر روایت. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑی جانے والی جنگ یمامہ کے اندر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے تھے. وہ حضور کے وہ تمام جو آپ نے ارشادات فرمائے تھے بے عین ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے فرما دیے. میں سورہ حجرات کی جب شان نزول پڑھتا ہوں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرز عمل یاد آتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جب بھی کوئی دور دراز کے علاقے سے وفد حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آتا، ظاہری بات ہے دربار رسالت کو معمولی دربار تو نہیں تھا نا، یہ بارگاہ کو معمولی بارگاہ تو نہیں تھی. سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے دربار رسالت کے آداب سکھاتے تھے. ہاں جی، وقان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اذا قدم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوفود ارسل الیہم من يعلمهم
کیف یسلمون ویأمرهم بالسکینۃ والوقار عند رسول اللہ. یہ تفسیر ابو سعود روح المعانی غرائب القرآن و غرائب الفرقان نشاپوری، اسی آیہ مبارکہ کے تحت میں یہ آپ کو روایت ملے گی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں وفد آتے تو آپ ان کی طرف کسی شخص کو بھیجتے جو انہیں جا کر سکھاتا کہ بارگاہ رسالت میں سلام کیسے کرنا ہے، اور انہیں حکم دیتے وہاں پر وقار کے ساتھ بیٹھنا ہے، اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، آوازوں کو پست رکھنا ہے، ہلڑ بازی نہیں کرنی. دربار رسالت کے آداب سکھائے جاتے تھے. یہ صدیق اکبر سکھا رہے ہیں. آج نا جی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم گئے صبح نماز فجر پڑھ کے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں پر حاضری دیتے وقت نا جی جو مواجہ شریف ہے جہاں پر آپ کے، تو ایک بندہ فون اٹھا کے نا جی فون اٹھایا ہوا ہے تو حضرت کے مزار کی ایسے کمر کر کے این سیلفی لے رہے ہیں. یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، میں نے بیت اللہ شریف کی بھی نا جی، بیت اللہ کو کرتے ہیں جی کمر پہ اور این سیلفیاں لے رہے ہیں. اور بدبختی کی انتہا ہو جاتی ہے کہ پیچھے روضہ رسول کر لیتے ہیں اور آگے سیلفیاں لے رہے ہیں. یار اس بارگاہ میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی اللہ معاف کر دے گا، لیکن جب آپ بیت اللہ شریف جا رہے ہیں، جب آپ روضہ رسول کے اوپر کھڑے ہیں، ایمان سے بتاؤ وہ بارگاہ ہے کمر کرنے کے لائق؟ تیری جرت ہے تو کمر کر کے کھڑا ہو وہاں پہ؟ اور تو کیا کمر کرے گا؟ کہیں اس کو جلال آ گیا تو تیری ایمان سے منہ نہ پھیر دے. انہیں کس بارگاہ سے منہ پھیرا ہے؟ بیت اللہ شریف جا کے یہ سیلفیاں نکالنے کے لیے؟ وہاں پہ جا کے بندہ خدا اپنے گناہوں کی فکر کر. یہ گندا منہ لے کے میں کس طرح حاضر ہو گیا، اور اگر اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے تو اب اس کی بخشش کی فکر کر. اب جا کے وہاں پہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ. میں جناب اصحاب بدر کے پاس پہنچ گیا جی، میں جناب یہ منہ ادھر کیتا ہوں کانڈ ادھر کیتی ہوں. واہ بھائی واہ، یہ کون سا آداب ہے؟ یہ نئی بیماری کب سے لگ گئی؟ بیت اللہ شریف جا رہے ہیں وہاں پہ، صفا مروہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ، غار ہرا پہ جا رہے ہیں وہاں پہ. اوے اللہ کے واسطے یار ان جگہوں کو اپنے خرافات سے، اپنے گندگی سے اور ذہنی غلاظت سے اس کو محفوظ رکھو یار. یہ بارگاہیں، یہ دربار اس لائق ہے وہاں جا کے اپنے گناہوں کی فکر کرو، اپنی بخشش کی فکر کرو کہ پاک پروردگار عالم ہم سے یہ خطائیں سرزد ہوئیں، ہم اس قابل نہیں تھے کہ یہاں پہ آ سکتے، لیکن مولا تو نے اگر یہاں پہ بلا لیا ہے تو اب محروم نہ بھیجنا، اب بخشش کا پروانہ عطا کر کے ہی بھیجنا. وہ اللہ کے بندے غار ہرا پہ چڑھے نا جی، یہ جو مقدس مقامات ہیں تو ایسے دماغ کی غلاظت ہے، وہاں پر پاکستانیوں نے اپنے نمبر لکھے ہوتے ہیں، اپنے نام لکھے ہوتے ہیں، وہاں پر اپنی پارٹیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. خدا کا واسطہ یار جو مقدس مقامات ہیں ان کو کیوں اس طرح خراب کر رہے ہو یار؟ سپرے اٹھا کے اب غار ہرا کے اوپر لکھا. اتنی تکلیف ہوتی تھی، اتنی تکلیف کہ یار یہاں پہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہیں اور یہاں کی فضائیں، ہوائیں بھی اس قابل ہیں ان کا احترام کیا جائے. بڑے تعجب کی بات، صدیق اکبر جیسی عظیم ہستی وہ وہاں پہ جائیں. میں کہتا ہوں سب سے پہلے یہ جتنے بھی عمرہ کرنے والے ہیں، جتنے بھی حجاج کرام ہیں، ان کی سب سے پہلے ذہن سازی کی جانی چاہیے کہ اللہ کے واسطے وہاں جا کر ریاکاری کر کے اپنے اعمال برباد نہ کروا لینا. ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جس نے حج کیا نا وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی نہ لگائے، کہیں ایسا نہ ہو ریاکاری کی وجہ سے اس کا حج ضائع ہو جائے. ایسا نہ کرنا. اپنے اعمال کو چھپاؤ، نیکیوں کو چھپاؤ. ایک ہاتھ کرے دوسرا محسوس نہ کرے کہ اس نے کیا نیکی کی. اب تک تو جناب جب تک 10-12 ہزار لائکس نہ آئے، تو 15-20 ہزار مرتبہ شیئر نہ ہو، طبیعت کو ٹھنڈی نہیں پڑتی. اب تو ہر نیکی ہم اپنی سیلفی میں بنا کے اور آگے لے کے جانا. ایسا نہ کرو یار، ایسا نہیں کرو. بارگاہ رسالت کا آداب پہلے سکھانا چاہیے. آپ دیکھیں حکومت سعودیہ نے کیا 24 گھنٹے مسجد نبوی اور بیت اللہ کی زیارت نہیں جاری کر دی ہوئی؟ چینل موجود ہے نا جہاں پر 24 گھنٹے زیارت کروائی جا رہی. روضہ رسول بھی دکھایا جا رہا ہے، بیت اللہ بھی دکھایا جا رہا ہے، سارے مقدس مقامات بھی دکھائے جا رہے ہیں. وہ کون سی جگہ ہے یار جہاں پر جو آپ دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکتے؟ میں نہیں گیا، مجھے ہمت ہی نہیں ہے ہمارے اندر، نہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے.
لیکن مکے اور مدینے کی ایک ایک گلی میں جانتا ہوں, مسجد نبی کا ایک ایک حصہ میں جانتا ہوں, ایک ایک دروازے کا نام مجھے یاد ہے. بیت اللہ شریف کے اندر جو جو موجود ہے, رکن یمانی کہاں ہے, رکن شمالی کہاں ہے, تمام ارکان کے نام مجھے یاد ہیں. ایک ایک مجھے وہاں کے ایک ایک کلر کا نام یاد ہے, یہاں پر یہ اس دروازے کے ساتھ, اس ستون کے ساتھ یہاں پر یہ پڑا, یہاں پر یہ پڑا. میں نہیں گیا یار, میں نے سیلفیاں نہیں لی, لیکن مجھے پتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے, آپ ویب سائٹ کھولیں, آپ تصویریں کھولیں, آرام سے دیکھیں, لیکن اس بارگاہ کا ادب خراب نہ کرو. یہ چیزیں سب سے پہلے حجاج کرام کو سکھانی ہے. یہ چیزیں ان حجاج کرام کو, عمرہ کرنے والے کو, جانے والے زائرین کو. اور اللہ کے واسطے یار, جب بھی آپ مسجد میں آئیں یا بیت اللہ میں جائیں یا حرم نبوی میں چلے جائیں, سارے ذہن سے اختلافات کو نکال کے نا جی, ساری سیاست کو, ساری گندگی کو, ساری فکروں کو دروازوں پہ چھوڑ دیا کرو. اس گھر میں جب آ گئے نا, یہ رب سونے کا گھر ہے. یہاں پہ آؤ کرم حاصل کرنے کے لیے, یہاں پہ آؤ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے, یہاں پہ آؤ اپنی بخشش کا پروانہ لینے کے لیے. مسجدوں کو بھی اگر آپ سیاست کے اڈے بنا دیں گے, حرم پاک کو بھی آپ اس غلادت سے بھرپور کر دیں گے, اگر بیت اللہ کے اندر بھی یہ گندگی چلے گی, میرے بھائی پھر روحانیت کے مرکزوں کا کیا ہوگا, پھر بندے اور اللہ کے تعلق کا کیا ہوا. یہ چیزیں آداب. آخری بات سماعت فرمائے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, فقان عمر بعد اذا حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث حدثه کاخی السر سرار لم يسمعه حتى يستفهمه. سورہ حجرات کی آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم جانے ایمان, جانے کائنات جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا آہستہ بات کرتے تھے جیسا کوئی شخص کوئی راز کی بات کہہ رہا تھا. بعض اوقات وہ اپنی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں تک نہ پہنچا پاتے تو حضور انہیں فرماتے, یار ذرا دوبارہ بات کر, دوبارہ ذرا بتاؤ نا. یہ بخاری شریف کے اندر 7302 نمبر پر حدیث بات موجود ہے. صدیق اکبر آداب سکھاتے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 7 فٹ قد کے نوجوان تھے اور ببر شیر پہلوان آدمی, اتنا بڑا جسم جسہ ہوتا ہے, آواز بھی اتنی بلند ہوتی ہے, تو آپ انتہائی پستی کے ساتھ. لہذا ادب گاہ زیر آسماں از نازک تر نفس گم کر دمی جنید و با یزید ہی جا. اور بابا یہاں پر تو اللہ کے ولی بھی جاتے ہیں نا, جبریل امین بھی آتے ہیں, تو سانسوں کو تھام کے آتے ہیں. کہیں اونچی سانس لینے سے بارگاہ رسالت ہو یا میرے نبی کا شہر ہو, ان ہواؤں فضاؤں کے اندر میرے نبی کی جو ہے نا وہ مبارک سانسیں ہیں, یہ وہ نگاہیں پڑی ہوئی ہیں جگہوں پر, مقامات پر. تو جب آپ وہاں جائیں, وہ شہر مکہ بھی قابل تعظیم ہے, مدینہ بھی قابل احترام. نہ ہمیں اس کا کوئی بے ادبی کرنی ہے, نہ اس کی بے ادبی. خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم ہے, منبر رسول پر بیٹھا ہوں, جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں انہوں نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دینا, نہ قبر میں نہ حشر میں. لیکن قرآن اور حدیث کے بے شمار حوالے ہیں, قبر میں بھی تمہارا نبی کام آئے گا, حشر میں بھی تمہارا نبی کام آئے گا. رب کعبہ کی قسم ہے, حشر میں بھی جب پھنسیں گے تو نبی بچائے گا, قبر میں بھی پھنسیں گے تو نبی بچائے گا. تو پھر ایسے لیڈر کے پیچھے کیوں نہ مر جائیں, اس کے پیچھے کیوں نہ لگ جائیں. آپ کو آپ کے لیڈر مبارک ہوں یار, لیکن جب ایمان کی بات آ جائے تو پھر حضور سے آگے کوئی نہیں, پھر اس ذات سے آگے کوئی نہیں, جس نے قبر میں بھی ساتھ دینا ہے, جس نے حشر میں بھی ساتھ دینا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.